میں آج انشاءاللہ عشاء میں 3-4 احادیث مبارکہ پڑھوں گا جس میں ثابت ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ملک کے حالات میں کتنے لوگ ہیں جو سیاست سے بچے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گالیاں نہیں دے رہے، کتنے لوگ ہیں جو غیبتیں نہیں کر رہے، کتنے لوگ ہیں جو بہتان نہیں لگا رہے۔ جو لیڈر ان کو پسند ہے وہ اگر 10 قتل بھی کر دے، نہیں وہ غلطی ہو گئی، وہ کوئی اور ہوگا، میک اپ میں کوئی اور آیا ہوا ہوگا۔ اور ان کی طرف سے لڑائیاں جھگڑے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کون پاگل ہمارے لیے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، بس زبان خاموش۔ اگر اللہ والا بننا ہے تو الحمدللہ گھر میں بھی اجازت نہیں ہے، الحمدللہ کوئی مہمان آئے تو اور بیچارہ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بات اللہ تعالیٰ گموا دیتے ہیں اپنی رحمت سے۔ ابھی یہ جو حالات ہیں، کل عصر نماز پر 5 یا 4 منٹ بات ہوئی کہ یہ ہوا ہے، بس باقی یہ خراب وہ خراب، اتنا کہاں ہمارے پاس اعمال ہیں ہمارے جو دوسروں کو دیتے پھریں۔ ایک حضرت کے خادم ہنستے تھے، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہنس کر کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ارے کیا کر رہا ہے بھائی، کیسی بات تو نے کر دی؟ کہ ہر گھر میں ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور ان کی غیبتیں ہو رہی ہیں، تو ہمارے پاس تو کچھ نیکی ہے ہی نہیں، جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی وہاں چلی جا رہی ہے۔ 12 کروڑ عوام، اس میں سے کتنے لوگ خاموش ہیں؟ کیسی کیسی گالیاں ایک دوسرے کو نہیں پڑ رہی، بہتان لگے، ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ طنز ہے، یہ طنز ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے وہ اعمال، اس کی نیکیاں وہاں چلے جاتی ہیں۔ دوسرا، ہمارے پاس شرعی ثبوت ہے نہیں ان کے لیے، میرے پاس تو کم از کم نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے زبان کھولوں؟ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اجی اپنے بکھیڑے توڑے، تلاوت اور ذکر پورا نہیں کرتے اور چینلوں پر بیٹھے ہوئے آپس میں بحثیں کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کے عیب ظاہر کرنے سے توبہ کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ ہمارے عیب کھول دیں گے۔ پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اگر پتہ بھی ہے تو جن کو بتا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، تو زبان کیوں خراب کریں اپنے؟ ارے یار تمہیں پتہ نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ کی جو سب سے بڑی بینک ہے نا، وہاں 2 اکیلے لوگ بیٹھے تھے، کہا کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ ارے تجھے کہاں سے پتہ چل گیا بھائی؟ تو مکھی وہاں پر بن کر بیٹھا تھا یا مچھر بن کر بیٹھا تھا؟ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہاں پر 2 آدمی تنہائی میں بات کر رہے تھے، تو وہاں پہنچ گیا سوئٹزرلینڈ میں بغیر پاسپورٹ ویزا کے، کوئی جن تجھے لے گیا ہوگا وہاں؟ ایسے انداز سے بات کرنا جیسے وہاں کھڑے ہوں۔ بھائی آج اخبار بھی خریدیں گے ہم 5 کم از کم، کتنی اخبار خریدے گا مولانا؟ 4 یا 3؟ ایک بھی نہیں الحمدللہ۔ ہمارا کیا پنچایت ہے یار، کوئی آئے کوئی جائے۔ ہمیں اتنا پتا ہے جو آج میں پڑھوں گا، مجھے نہیں معلوم تھا یہ حالات ہے، مجھے تو کل پرسوں پتا چلا کہ یہ حالات ہے، فیصلہ آنے والا ہے، فیصلہ آنے والا ہے۔ کیا فیصلہ آنے والا ہے؟ یا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی اور تو کوئی ہمیں تو نہیں معلوم کہ کچھ اور بھی ہوتا ہو۔ یا بحث کر رہے ہیں، شیر انڈا دیتا ہے، شیر بچہ دیتا ہے۔ ایک خان صاحب سے پوچھا کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے، اس کا مرضی انڈا دے دے، مرضی یا بچہ دے دے۔ بھائی تمہاری کیا پنچایت ہے؟ ارے قرآن پاک کو پڑھے لے کتنے دن ہو گئے ہیں، کتنا عرصہ ہوا ہے کہ ایک دن میں ایک پارہ ختم نہیں کیا۔ ان بکھڑوں سے کیا ملے گا؟ اتنا پتا ہے، میں رات کو انشاءاللہ 3-4 احادیث مبارکہ پڑھوں گا جس سے پتا چلے گا کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں تو 15 دن سے لے کر آ رہا ہوں بار بار فولڈر میں روزانہ، لیکن کوئی اور مضمون آ جاتا ہے۔ اچھی خاصی باتیں روز بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اور پتہ نہیں کتنا حضرت کا مال رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ پھر مفتی نعیم صاحب کو پتا چلا، بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، کہ بھئی ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلط لوگ ایسے کر دیے جاتے ہیں۔ اور کل پرسوں حدیث پاک، پرسوں مجھے حدیث پاک بھجوا دی پرنٹ آؤٹ کرا کر، جس میں اور تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، اللہ انہی حکمرانوں کے دل کو اللہ بدل دیں گے۔ خود ہم عوام کی کیا حالت ہے؟ ننگی فلمیں، کروڑوں روپے شادی بیاہ پر خرچہ، سود، رشوت، ملاوٹ، دھوکہ، پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک ملک میں کرپشن زیادہ تھی تو وہاں پر ایک منسٹر آیا تو اس نے کہا یہ جو پل جس پر 25 کروڑ روپے خرچہ ہوئے ہیں مجھے چل کر دکھاؤ۔ تو سب کے پسینے نکل گئے، پیپ دبا رہے ہیں اور گھما رہے ہیں بات کو۔ تو اس نے کہا بھائی مجھے ابھی چلنا ہے نا۔ بڑی کوشش کی، ٹیلی فونیں لگ گئیں اور ان کو بہانے سے دعوت میں بلانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے پل دکھاؤ، یہ ایڈریس پر چلو، وہاں کے پل تھا ہی نہیں۔ بات کو سمجھ میں آ رہی؟ پل تھا ہی نہیں۔ ایسے دفتر میں بلا کر سب کو کھڑا کر کے ڈانٹ وغیرہ، میں نہیں چھوڑوں گا، کرپشن کیس بناؤں گا۔ جو ایسے چالاک ہوتے ہیں ٹاؤٹ،
انہوں نے کہا کہ منسٹر صاحب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کو بھی تو کچھ چاہیے نا. کہا ہاں. کہا پہلے آپ جو ہے وہ آرڈر ایشو کر دیں کہ پل بہت خستہ حالت میں اس کو توڑ دیا جائے, اور توڑنے پر بھی تو خرچہ ہوگا نا, ملبے کو اٹھانے پر بھی ہوگا, وہ آپ کو مل جائے گا. تو ہمارا ان باتوں سے کچھ تعلق نہیں. میں تو اپنے دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آج اخبار پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک پارہ قرآن پاک کا پڑھ کر مجھے بتا دینا کہ آج الحمدللہ میں نے اخباریں نہیں پڑھی, نیوز چینل پر نہیں گیا, میں نے ایک پارہ پورا پڑھ لیا ہے. الحمدللہ کئی میرے دوستوں نے اللہ کے کرم سے بات تک نہیں کی اس معاملے میں. تو ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, معافی مانگنا. ہم صحیح ہو جائیں گے, حکمران صحیح ہو جائیں گے. ہمارے بولنے سے سچ کہہ رہا ہوں کہ ہماری نیکیاں ادھر چلی جائیں گی. گالیاں دینا, بددعائیں دینا, بہتان لگانا, وہ اس سے ہمارے کو تو کچھ کام نہیں بنے گا. اس سے اچھا ہے ہم شیخ کے بتائی ہوئی چاروں تسبیحات کر لیں. ہم مناجات مقبول تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہاتھ ہی نہیں لگاتے. قرآن پاک کا آج ایک پارہ پڑھ لیں, انشاءاللہ تعالی اخبار میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. ہماری مجلسیں ان باتوں سے پاک ہونی چاہیے. ہماری مجلسیں خاندان کی باتوں سے پاک ہونی چاہیے. اللہ مجھے اور ہم سب کو توفیق دے. پیارے شیخ نے فرمایا اپنے دوستوں سے کہہ دو, ہماری دوستی اور مجلس کی شرط یہ ہے کہ نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے. میں 2 لطیفے سناؤں گا تو آپ سنا لینا. شرط یہ کہ اس مجلس میں دین کی باتیں بھی ہوں. باقی ہماری ان پنچایت سے کوئی واسطہ نہیں. شاباش, کوئی ضرورت نہیں ہے اخبار وغیرہ پڑھنے کی. تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھے, الہی بچ رہا ہوں ایک خبردار تیرا.